الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو کے 38ویں سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ صفت کا بیان ہے۔ ہم نے کل جو آخری سبق پڑھا تھا وہ منصوبات، مجرورات اور مرفوعات کے بارے میں تھا۔ اس کے آخر میں تنبیہ ہم نے پڑھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جتنے بھی کلمات ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر معرب کلمات، تو ان میں وہ یا تو ہوں گے مرفوع ہوں گے یا مجرور ہوں گے یا منصوب ہوں گے، اور انہی میں سے ہوں گے وہاں جو 8 مرفوعات بیان کیے گئے تھے اور 12 منصوبات بیان کیے گئے تھے اور 2 مجرورات بیان کیے گئے تھے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا تھا وہاں پر کہ یہ جو ہیں اس صورت میں بھی اعراب آتا ہے عامل کے داخل ہونے کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کسی چیز کے تابع ہونے کی وجہ سے بھی اعراب آتا ہے۔ تو یہاں پر استاد صاحب توابع کو بیان فرما رہے ہیں۔ 5 توابع ہوتے ہیں، میں نے وہاں بتایا بھی تھا 5 توابع ہوتے ہیں، تو 5 توابع کا بیان کر رہے ہیں۔ صفت کا بیان پیچھے بھی گزر چکا ہے، لیکن یہاں پر بطور توابع کے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہاں مرکب توصیفی کے طور پر گزرا ہے صفت کا بیان، لیکن صفت 2 قسم کی ہوتی ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ یہاں پر ہوگی۔ تو اسی وجہ سے کہ یہ توابع کا بیان شروع ہو رہا ہے، تو پہلے توابع کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جس دوسرے لفظ کو پہلے لفظ کا اعراب دیا جائے اسے تابع، اور اس پہلے لفظ کو متبوع کہتے ہیں۔ جیسے جاء رجل عالم، اس مثال کے اندر جاء فعل ہے، رجل اس کا فاعل ہے، تو رجل فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، لیکن عالم رجل کی صفت ہونے کی وجہ سے اور رجل کا تابع ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ اسی طرح سے اشتریت دواتا وقلما، مثال کے اندر اشترا فعل ہے اور تو ضمیر فاعل، دوات مفعول بھی ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے، اور قلمن دوات کا تابع ہونے کی وجہ سے معطوف ہے، تو یہ حالت نصبی میں ہے۔ تو توابع کی کہتے ہیں کہ 5 قسمیں ہیں: صفت، بدل، تاکید، معطوف اور عطف بیان۔ ان میں صفت اور موصوف دونوں اکٹھے آتے ہیں، تو موصوف تابع نہیں ہوتا، موصوف متبوع ہوتا ہے اور صفت تابع ہوتی ہے۔ بدل ہے تو اس میں مبدل منہ بدل اکٹھے ہو کے آتے ہیں، تو بدل تابع ہوتا ہے، اور جو مبدل منہ ہے وہ جو ہے وہ متبوع ہوتا ہے۔ تاکید کے اندر تاکید جو ہے یہ تابع ہوتی ہے، اور مؤکد جو ہے یہ متبوع ہوتا ہے۔ معطوف کے اندر معطوف تابع اور معطوف علیہ جو ہوتا ہے وہ متبوع ہوتا ہے۔ اسی طرح عطف بیان ہے، تو عطف بیان میں عطف بیان جو ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے، اور معطوف علیہ جو ہوتا ہے وہاں پر وہ مبین جس کو ہم کہتے ہیں وہ متبوع ہوتا ہے۔ صفت کا بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو تابع اپنے متبوع یا اس کے متعلق کا وصف بیان کرے اسے صفت، اور صفت کے متبوع کو موصوف کہتے ہیں۔ 2 باتیں انہوں نے کی ہیں کہ متبوع کا وصف یا متبوع کے متعلق کا وصف، وہ اچھا ہو یا برا ہو جیسا بھی ہو اس کا وصف بیان کرے تو اس تابع کو صفت کہتے ہیں۔ تو دونوں کی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ پہلے متبوع کی صفت جو بیان کر رہا ہے، جیسے والد صغیر چھوٹا بچہ، اس مثال کے اندر ولد کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ چھوٹا ہے۔ اور دوسری مثال ہے رجل عالم ابنہ، اس مثال میں رجل موصوف ہے، لیکن عالم رجل کی صفت بیان نہیں کر رہا، بلکہ ابن کی صفت بیان کر رہا ہے جس کا تعلق رجل کے ساتھ ہے، یعنی وہ شخص جس کا بیٹا عالم ہے۔ تو بیٹا عالم ہے، رجل عالم نہیں ہے، تو عالم صفت جو بیان ہو رہی ہے یہ بیٹے کی ہے، رجل کی نہیں ہے، لیکن رجل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو یہ بھی موصوف صفت کی ترکیب کہلائے گی۔ اسی اعتبار سے پھر صفت کی 2 قسمیں کر لی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں صفت کی 2 قسمیں ہیں، صفت حقیقی اور صفت سببی۔ صفت حقیقی تو وہی ہے کہ جو متبوع کی صفت کو بیان کرے، اور صفت سببی وہ ہے کہ جو متبوع کے متعلق کی صفت کو بیان کرے۔ نیچے تعریفات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جو صفت موصوف کا وصف بیان کرے اسے صفت حقیقی کہتے ہیں، اور جو صفت موصوف کے متعلق کا وصف بیان کرے اسے صفت سببی کہتے ہیں۔ قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں صفت حقیقی درجہ ذیل 10 چیزوں میں، اور صفت سببی ان میں سے 5 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی 5 چیزوں میں مطابق ہوتی ہے، جیسے رفع، نصب، جر، تعریف، تنکیر، افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث۔ 10 چیزیں ہیں، بیک وقت اس میں سے 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہوگی۔ یہ پیچھے جب وہ سبق ہم نے پڑھا تھا اس کا مرکب توصیفی کا، تو اس کے اندر میرے سے غلطی ہوئی تھی، میں نے 5 چیزوں کا کہہ دیا تھا، اور بعد میں طالب علم نے میرے سے پوچھا بھی تھا، تو وہ میں نے نیچے وضاحت کر دی تھی ڈسکرپشن کے اندر کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ تو 4 نہیں 5 چیزوں کے اندر مطابقت ضروری، 5 چیزیں نہیں 4 چیزوں کے اندر مطابقت ضروری ہوتی ہے۔
بیک وقت، یعنی رفع نصب جر 3 ہے تو ان میں سے یا تو ایک وقت میں رفع ہوگی یا نصب ہوگی یا جر ہوگی، تینوں تو نہیں آ سکتی ہیں۔ اسی طرح تعریف و تنکیر میں سے ایک ہوگا، 2 ہو گئیں۔ افراد تثنیہ جمع، یا مفرد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا، تو یہ 3، اور تذکیر و تانیث میں سے بھی ایک ہوگا۔ اچھا، یہ صفت حقیقی تو 10 چیزوں میں مطابقت اس کے لیے ضروری، اور جو صفت سبی ہوتی ہے اس کے لیے ان میں سے پہلی 5 میں رفع نصب جر اور تعریف و تنکیر میں مطابقت ضروری ہے۔ تو افراد تثنیہ جمع اور تذکیر تانیث میں کیا کرنا چاہیے، مطلب واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں مطابق وہ کس کی ہوگی، تو کہتے ہیں صفت سببی ہمیشہ مفرد ہوگی، اور تذکیر و تانیث میں اس کا وہی حکم ہوگا کہ جو فعل کا اسم ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ فعل کا اسم ظاہر کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ فعل اگر اسم ظاہر جو ہے وہ مذکر ہو تو فعل مذکر، اگر مؤنث ہو تو مؤنث ہوتا ہے، اور اگر جو ہے فعل اسم ظاہر فاعل جو ہے وہ تثنیہ واحد تثنیہ جمع جو بھی ہو، جو فعل ہوتا ہے وہ واحد ہی رہتا ہے۔ جیسے جاءت امرأۃ عالم اخوہا، میرے پاس ایسی عورت آئی جس کا بھائی عالم ہے۔ اب اس مثال کے اندر امرا کی جو صفت ہے وہ عالم امرا کی نہیں بلکہ اس کے بھائی کی صفت ہے، جس کا تعلق امرا کے ساتھ ہے، عورت کے ساتھ ہے، اور اخو جو ہے یہ مذکر ہے تو عالم مذکر آیا، لیکن امرا حالت رفع میں ہے تو عالم حالت رفع میں ہے۔ اسی طرح سے جاء عالمۃ امہ، اس مثال کے اندر بھی میرے پاس جاء رجل عالمۃ امہ، میرے پاس ایک ایسا مرد ہے جس کی ماں عالمہ ہے، تو رجل مذکر ہے تو عالمہ جو ہے وہ امہ کے مؤنث ہونے کی وجہ سے ماں کو کہتے ہیں، تو کے مؤنث ہونے کی وجہ سے عالمہ جو ہے یہ مؤنث ہے، اور رجل حالت رفع میں ہے تو عالمہ حالت رفع میں ہے۔ یعنی پہلی 5 چیزیں، یعنی رفع نصب جر اور تعریف و تنکیر میں مطابقت ہوگی۔ دونوں مثالوں میں دیکھیں، پہلی میں مرأہ نکیرہ ہے تو عالم بھی نکیرہ، اور اسی طرح رجل نکیرہ اور عالمہ جو ہے وہ بھی نکیرہ ہے۔ ہمارا سبق اختتام کو پہنچا، تمرین جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کسی قسم کا سوال ہو، کوئی غلطی ہو تو ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن جو ہے بعض اوقات کھلتی نہیں، اس کے اوپر چھوٹا تیر کا نشان لگا ہوتا ہے، اس کو دبائیں تو پھر نیچے کھلتی ہے۔ بعض اوقات میرے سے ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہونے کے باوجود جا کے کامنٹس میں نمبر مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نمبر دے دیں اپنا۔ ڈسکرپشن کو تھوڑا کھول لیا کرے تو پھر نیچے میرا فیس بک آئی ڈی، واٹس ایپ اور دونوں ایک نمبر موجود ہے وہاں پر۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔